میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے، اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کیا ذوق بیان کیا، فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی، اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم
لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے، وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے۔ یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل۔ یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا۔ بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار۔ پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگیں تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگیں، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام۔ فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اعجاز۔ پھر ایک اور بات، حضور امی ہیں، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں۔ میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے ہی پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا۔ رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا ہے۔
یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں آپ، اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا ہی دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ،
پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔